مالی کہا جاتا ہے، اور سنسکرت میں جگہ کو استان کہا جانے لگا تو وہاں سے مالستان بنا اور پھر ملتان۔ 500 قبل مسیح میں ملتان پر ایران کی حکومت تھی، لیکن پھر مالیوں پر سکندر اعظم نے حملہ کیا اور یہاں کے باسیوں نے سکندر اعظم کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن لڑائی کے دوران مالیوں نے ایک زہر آلود تیر سکندر اعظم کے شانے پہ مارا اور پیوست ہو گیا، لیکن کئی مہینے بعد اسی زہریلے تیر نے سکندر اعظم کی جان لے لی۔ سن 1200 میں غوث بہاؤالدین زکریا نے اس شہر میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ان کا تعلق سہروردی سلسلے سے تھا اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم کا مزار ملتان کی پہچان ہے۔ سلطان دلی فیروز شاہ تغلق نے 1324 میں ملتان میں اپنے لیے ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا، لیکن ان کو خواب آیا کہ تم اس مقبرے کے قابل نہیں ہو، تو پھر انہوں نے شاہ رکن عالم کی اس مقبرے میں تدفین کروائی۔ ملتان کو پاکستانی سیاست میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہاں یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی، قصور گردیزی اور شاہ محمود قریشی سیاست کے بڑے نام ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا شجرہ بہاؤالدین زکریا اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم سے ملتا ہے اور وہ آج کل گدی نشین مخدوم ہیں۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کی سیاست کی تقریباً ہر بڑی پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی قید کے بعد ان کی بیٹی مہر بانو قریشی نے NA 151 سے الیکشن لڑا اور والد کی سیاست کی کمان سنبھالی ہوئی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے مہر قریشی کا، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ مہر بانو، how nice to be here. السلام علیکم، تھینک یو، آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ آئی ہیں۔ اینڈ اٹس بین ایئرز اینڈ ایئرز، اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم بچپن میں ایک دفعہ یہاں آئے اور تمہاری دادی گگا آپا اور تمہارے والد شاہ محمود قریشی، جن کو ہم پیار سے مودی کہتے، وہ مجھ سے 2 سال بڑے ہیں، وہ 14 سال کے تھے، میں 12 سال کی تھی، اور ہمارے بہن بھائی ہم سے چھوٹے۔ تو گگا آپا اور بی بی جو میری والدہ تھیں مرحومہ، ان کی بڑی دوستی تھی، انہوں نے گرمیوں میں ہمیں بلایا تو ہم اسی حویلی میں آ کے ٹھہرے، اور یہی جو سیڑھیاں ہیں we used to slide down these stairs. ہم بھی اب تھوڑی بدل گئی ہیں، ہاں وہ شاید اسی لیے بدلی ہیں کہ اور بچے مزید اس پہ سلائڈ نہ کریں، کیونکہ ہمیں تو مار پڑتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ کس طرح ان سیڑھیوں کے اوپر سلائڈ، ہمارے ساتھ غصہ ہوتے تھے جب ہم یہ کرتے تھے، تو بس پھر اس کے سامنے آ گئی نا ساری بات۔ تو ایک شام مجھے نہیں بھولتی جب گگا آپا نے سریا ملتانی کر کو یہاں بلایا، اور سریا ملتانی کر تمہیں پتہ ہے بڑی مشہور گائکہ تھیں یہاں کی، اور گگا آپا کے کمرے میں چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور خواتین کی محفل تھی، میری والدہ، میری خالہ گگا آپا اور ان کی بہن بیگم صادق حسین قریشی، چینا خالہ، وہ سب بیٹھی تھیں، اور سریا ملتانی کر صاحبہ نے کافی پڑھی تھی اور مجھے نہیں بھولتی، وہ بہت ہی خوبصورت وقت گزرا۔ اس کے بعد تمہارے والد کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں بھی ٹاکرا ہوا، میں انڈر گریجویٹ تھی، وہ گریجویٹ تھے، تو I'll tell you a laughable story about that episode. لیکن تمہاری پھر کیمبرج میں پیدائش ہوئی نا؟ جی بالکل، because Moody and Mehreen got married and began their life in Cambridge. یس۔ اس کے بعد تم لکاس میں پڑھیں، لاہور، اور پھر تمہاری شادی کراچی میں ہوئی، اور تم نے کوئی 15 سال کراچی میں ہی گزارے۔ 17 this year. Well, 17 this year, but you came into politics اس سے پہلے۔ تو یہ سفر from کراچی to back to ملتان and into politics، یہ کیسے سفر تم نے طے کیا؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کسی کوئی حکمت عملی کے تحت یا ایک کیوریٹ کیا گیا اور میرے لیے جگہ بنائی گئی سیاست میں، حالانکہ حقیقت سے یہ دور دور ہے۔ بابا کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی بھی ان کی بیٹی جو ہے وہ سیاست میں، آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں خواتین پبلک لائف کا حصہ نہیں رہی ہیں۔ بالکل۔ مجھے دلچسپی تھی، ایک ایکڈیمک دلچسپی ہمیشہ تھی، میں نے ساسکس میں بھی پالیٹکس اور سوسیولوجی پڑھا، اور ہماری ایکڈیمک ڈسکشنز سیاست کے ارد گرد ہمیشہ گھومتی تھیں فرام اے ویری ینگ ایج۔ اینڈ ایک چیز وہ ہمیشہ تسلیم کرتے تھے کہ یو ہیو دا بگ، تم میں وہ کیڑا ہے سیاست والا، تمہیں سمجھ آتی ہے، دیر از این انیٹ ایبلٹی، یو ڈو ہیو اٹ، مگر دس از ناٹ اے لائف فار اے وومن، اینڈ اٹس کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ زندگی نہیں چاہتا، اٹس ڈرٹی،
بہت اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پر, آپ کے بچوں پر, آپ کے گھر پر, اور بہت قربانی دینی پڑتی ہے, بہت زیادہ, اور وہ کبھی چاہتے ہی نہیں تھے. تو ایک ایسا وقت تھا میرے خیال میں 3-4 سال پہلے جب میں نے کہنا شروع کیا, پر ایک کشمکش تھی, ایک ہلچل تھی, ہمیشہ چاہت تھی کچھ کرنا تھا. I wanted to give life some meaning. And اس لیے میں نے جرنلزم میں بھی کام کیا, اور اس میں ڈان بھی میں کام کیا نا تم نے وہاں پر. بالکل. You were a producer there. I was, and I loved the newsroom. مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ میرا جو سرنیم ہے نا وہ میں الگ نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی. تو نیوز روم میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں ایک حکومت کی یا ایک جماعت کی ترجمانی یا ترجمان ہوں. شاہ محمود وزیر خارجہ تھے جی, پیپلز پارٹی کی حکومت میں. بالکل بالکل. تو پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا. انفیکٹ میری پہلی بیٹی بھی پیدا ہوئی تب, اینڈ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے میں نے کرنا کیا ہے, تو آئی ٹک ٹائم آف اینڈ آئی سیڈ چلو میں اگلے 10 سال میں اس پہ فوکس کروں گی, اپنے گھر پہ, اپنے بچوں پر, I'll make my family, ان کو وقت دوں گی, اور پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اینڈ وہی ہوا. 10 سال تو گزر گئے, پھر وہ ہلچل دوبارہ پیدا ہوئی کہ اب 10 سال ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے ہیں. اس دوران تو ملتان آتی جاتی رہی. ملتان تو ہم آتے تھے عید پہ, محرم پہ, عرس کے لیے, تو آنا جانا تو ہمیشہ لگا رہا. تمہارے جد امجد حضرت بہاؤالدین زکریہ, حضرت غوث بہاول حق, جن کے یہاں پر بڑے خوبصورت اور گرینڈ مزار ہیں, اس سے تمہاری نسبت ہے, تو پھر تم کیسے یہ شہر چھوڑ سکی مہربانو؟ نہیں چھوڑا نا. اچھا. نہیں, چھوٹا ہی نہیں, بہت پرانا رشتہ ہے نا, ہماری رگوں میں ہے, DNA میں ہے. جیسے تم نے جب سیاست کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو کیسے تمہیں یہ سوچ آئی کہ میں سیاست کروں گی؟ نہیں, تو وہ سوچ یہ نہیں تھی. اب دلچسپی تو تھی, اب پتہ بھی تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایک تو یہ کبھی ہوا نہیں, نہ ہی کوئی اس کا حامی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ اس گھر کی کوئی بیٹی سیاست میں آئے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ چلیں, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی, اور آپ جانتے ہیں تحریک انصاف میں بہت نوجوان ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, لڑکے لڑکیاں, ہر طبقے سے لوگ ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں. تو ایک فرق ماحول ہے, تو میں نے سوچا ادھر کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ شاید تھوڑا اسپیس بن جائے, تھوڑی اجازت مل جائے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کہیں بھی رہ کے ہو سکتا ہے, آسان بھی تھا, اور دلچسپی تھی. تو کہا سیاست نہیں کر سکتے, یہ تو کر سکتے ہیں نا, کسی چیز کا حصہ, بیسکلی کسی چیز کا حصہ بننا تھا, اپنی زندگی کو کوئی معنی دینی تھی. تو میں نے بابا سے تب جسٹ اسٹاپ ہیئر فار اے منٹ, معنی یہی دینے تھے کہ میں سیاست کروں, اپنے والد صاحب کی نسبت سے سیاست کروں, کچھ اور بھی کر سکتی تھیں؟ مطلب تم دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کراچی میں اتنا بڑا ایک ادارہ ہے, سارے پاکستان میں ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتی تھی. وہاں پہ بھی لیٹن رحمۃ اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ کے ساتھ وابستگی ہو سکتی, کیا نہیں کر سکتے وہاں پہ. کراچی میں کاروان حیات, اٹس اے ہاسپٹل فار مینٹل النس, ان کے ساتھ بھی کام کیا, بہت اچھا لگا. میں نے بہت کوشش کی کسی اور شعبے میں جانے کی. جب میں نے ڈان چھوڑا, میں نے اعلان کے ساتھ بھی کام کیا, ناٹ ان فیشن پر سے, مگر مارکیٹنگ اس سائٹ پر. I'm a certified makeup artist also. I tried that as well. بہت کوشش, because I was also a creative person. تو میں نے وہ بھی کوشش کی, مگر وہ مزہ نہیں آیا جو میں ڈھونڈ رہی تھی نا. It wasn't my calling. And وہ بار بار ایک اندر سے آواز کہتی تھی, مگر تمہیں تو سیاست میں دلچسپی ہے, چاہے اکیڈمک ہو, جو بھی ہو. اور کچھ نامکمل اپنے آپ کو محسوس کیا ہوگا نا, یہ سارے کام کر بھی لیے, لیکن پھر بھی یہ خواہش رہی کہ میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو پورا کروں. بالکل ایسے ہی تھا. تو پھر بابا وزیر خارجہ تھے, ان کی سوشل میڈیا کے ساتھ ہینڈل کرنا, اس سب میں انوالو ہوئی. اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ ہوئی. یہ غوثیہ جماعت کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں, میں اب تحریک انصاف کی, ہماری سیاسی جماعت کی بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ. کیونکہ آپ لوگوں کی ایک غوثیہ جماعت بھی تو ہے جو دربار سے منسلک ہے, اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رکن عالم کے مریدین ہیں. بالکل, ان کو بھی بہت برا لگا ہوگا. تمہارا قدیم سلسلہ ہے, سہروردی سلسلہ ہے, اور ان کے لیے بھی بہت ایک یہ معیوب بات ہوگی تمہارا سیاست میں آنا. بالکل ایسے ہی تھا,
انفیکٹ جب بائی الیکشن میں بابا نے مجھے آگے کیا اور وہ الیکشن لڑنا پڑا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا ارادہ تھا کہ پلان تھا، حالانکہ نہیں تھا. ان کو تو اتنے سندھ سے لوگ پیغام بھیجتے تھے کہ آپ نظر ثانی کیجئے، یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. اور پھر دوسری طرف جماعت کے اندر سے بھی آوازیں تھیں، وہ اس کو موروثی سیاست کے طور پہ دیکھتے تھے. اور گھر میں بھی ضرور ہوگا، اور بالکل گھر میں بھی تھا لوگ، بیکاز وہ تمہیں محفوظ کر کے رکھنا چاہتا ہوگا. بالکل رکھنا چاہتے تھے. اور مگر ماحول اور صورتحال اس طرح تھی، جس طرح زین کو یہ حلقہ 151 جو زین تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، بالکل، اور یہ ان کا حلقہ تھا NA 151 جو کہ ایک بالکل ہی دہائی علاقہ ہے. زین کو وہ چھوڑ کر ادھر آنا پڑا PP 218 میں، کیونکہ اس وقت ہم پنجاب میں بڑی کشمکش تھی، حکومت چلی گئی تھی، بائی الیکشن کال ہوئے تھے، ہمیں ایک ایک سیٹ جیتنی تھی. تو جب بائی الیکشن کال ہوا انہوں نے اور بہت سے نام فلوٹ کیے کہ فلاں یا یہ سارے مرد، سب مرد Why am I not surprised? It's a very conservative society. ساؤتھ پنجاب کی ہم بات کریں، یہاں پہ خواتین ہر جگہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے. مجھ سے پوچھو میں تمہیں بھی اپنی کہانی تھوڑی سی. ہاں بالکل، آپ کو تو پتہ ہے ایگزیکٹلی سیم سملر اسٹوری. تو ہلکے سے یہ آواز آئی کہ نہیں جی آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا تو ہمیں مکمل طور پر یقین ہوگا. تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ آپ اپنی بیوی کو یا زین اپنی بیوی کو کیوں نہیں الیکشن لڑاتا، مطلب ان کو ایک بس کینڈیڈیٹ چاہیے تھا گھر کا. تو تب میرے والد نے سوچا کہ اگر میرے گھر سے ہی کوئی ہونا ہے تو کیوں نہ پھر میں اپنی بیٹی کو کہوں جو سیاسی تو ہے. اینڈ اس طرح میرا انتخاب ہوا. تو تمہارا جو اپنا سیاسی شعور تھا اس سے پہلے بھی بند تو رہا ہوگا. وہ تو ہم جی، تمہارے ذہن میں کیا بات اٹھی کہ کس قسم کی سیاست ہونی چاہیے جو کہ تم کرنا چاہتی تھی؟ جو مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر میں آپ کو سچی بتاؤں، یعنی کہ وہ کیا کام تھا جو تم کرنا چاہتی تھی جو پہلے نہیں ہوا تھا؟ جب بابا پاکستان تحریک انصاف میں آئے، ہم سب کا ماننا تھا کہ یہ ایک جو تحریک چلی ہے، یہ جو ایک جماعت ہے، یہ ایک نئی جماعت ہے، یہ نوجوان کی جماعت ہے. ہم تب بھی کہتے تھے اور آج ہم نے ثابت کر کے دکھایا، جس طرح نوجوانوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہ بھاری مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا ہے. ڈاکہ ڈلا ہے اس مینڈیٹ پہ مگر عوام نے دیا ہے. یہ ایک نوجوان نسل کی جماعت تھی، یہ ایک نئی سیاست پاکستان میں لے کر آئے. لیکن بہت سے پرانے کام بھی کیے، وہی ریپیٹ کیے کام، وہی غلطیاں. ماحول تو نہیں بدلا نا، ماحول آہستہ آہستہ بدلتا ہے. نہیں مگر نہیں، بہت بدلاؤ بھی آیا ہے لوگوں کی سوچ میں، لوگوں کے شعور میں. آپ کے سامنے جس طرح آج لوگ دیکھیں، اس ملک میں یہ تو طے ہے نا کہ شفاف الیکشن تو کوئی ہوا نہیں پاکستان میں. مہر لیٹس گو بیک اے لٹل بٹ. تم صحافی بھی رہی ہو، صحافت کے اوپر بجلیاں کڑکی خان صاحب کے زمانے میں پہلے بھی، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو نا نئی جماعت تھی، نئی سوچ تھی، تو غلطیاں ہوئی. مجھے تو نئی سوچ کے حامل نہیں لگے، کیونکہ جس طرح انہوں نے پریس پہ کریک ڈاؤن کیا، فریڈم آف ایکسپریشن کو انہوں نے نہیں مانا. کئی ہمارے صحافی دوست، ہمارے ساتھ خود یہ ہوئی. بالکل ایسے ہوتا رہا ہے. ہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں تب بھی اس کی حامی نہیں تھی، حالانکہ میرا جماعت میں کوئی وجود نہیں تھا. مگر ایک انڈیویجول لیول پہ میں ہمیشہ کہتی تھی، دیکھیں اور آج بھی میں کہتی ہوں، دا ڈیز آف سینسرشپ آر اوور. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. نو آپ کر سکتے ہیں مگر آپ سچائی کو نہیں روک سکتے نا، آپ لوگوں کی سوچ کو بند نہیں کر سکتے. وہ علیحدہ بات ہے. ٹھیک، آپ سینسرشپ لگاتے ہیں، آپ مین اسٹریم میڈیا کو بند کر سکتے ہیں، ان پہ قدغن لگا سکتے ہیں، ان پہ لمیٹیشنز لگا سکتے ہیں، مگر بات تو ہوگی. اور آج بات صرف گھروں میں نہیں ہوتی، اب بات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، اور وہ دور تک جاتی ہے. کیوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر خان صاحب واپس اقتدار میں آئیں تو وہ شاید پچھلی دفعہ سے زیادہ پتہ ہے ہم نے بہت کریں گے. I don't think so. اس سے زیادہ صحافیوں پہ ظلم و ستم ہوگا. I don't think. جس سے پہلے ہوتا رہا ہے. اچھا you really think so؟ بالکل. کیا بدلا ہے مہر؟ I'll tell you بہت کچھ بدلا ہے. ہماری جماعت بھی بدل گئی ہے. شاید تب وہ نابالغ تھی، اب بڑی ہو گئی ہے. دیکھیں ہم بڑے جیسے لوگ کہتے ہیں نا آگ کے دریا سے، ہم تو آگ میں سے نکلے ہیں اور اب ہم کندن بن کے نکلے ہیں. کئی بار اس ملک میں بار بار لوگوں نے مظلوم کو ووٹ دیا ہے. فاطمہ جناح کو لوگوں نے ووٹ دیا، اس ووٹ پہ بھی ڈاکہ ڈلا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بھی ووٹ ملا کیونکہ انہوں نے ایک نئی سوچ
لوگوں کو دی, بی بی کو ووٹ ملا, اور اس کے بعد اب تسلیم ہوا ہے کہ ان کا جو قتل تھا بالکل وہ بالکل ناجائز اور بالکل اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے ہر طرف. ہاں, ریاستی سطح پہ کیا جا رہا ہے. لوگ تو ہمیشہ کرتے تھے, لوگ تو ہمیشہ کرتے رہے, لیکن فائنلی ریاست نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بی بی کے بھی مینڈیٹ کے اوپر, کیونکہ ان کے وہ بھی اسٹرگل انہوں نے بہت کی. انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی اپنے والد کے قتل کے بعد, تو اپنے والد کی شہادت کے بعد, تو بی بی کے بھی ووٹ پہ کئی بار ڈاکہ ڈال. لوگوں نے اور اب وہ پارٹی پھر موف کر گئی ہے, وہ ایک اور جماعت ہے. بی بی کے کو بھی لوگوں نے مظلوم سمجھ کے ان کو بھی ووٹ دیا. کتنی بار ہم نے سوچا ہے کہ یہ اب بدل گیا ہے سما, اور پارٹیز بھی سیکھ گئی ہیں اور بدل گئی ہیں. کیسے اس چیز پہ میں یقین کر لوں کہ تحریک انصاف بھی بدل گئی ہے؟ دیکھیے, دوسری طرف جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو 3 بار موقع ملا, یہ ان کو 4تھی دفعہ موقع ملا, اور لگ تو یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہر موقع سے کچھ نہیں سیکھا, وہی کی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں, وہی سیاست, وہی طرز عمل. پاکستان تحریک انصاف ایک نئی جماعت تھی, ایک دفعہ آئی اقتدار میں, صرف ایک دفعہ 3 سال کے لیے وفاق میں اقتدار میں آئی. ٹھیک ہے, کچھ غلطیاں ہوئیں, مگر آج جماعت بھی بہت بدلی ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جو اس جماعت میں جنہیں ہاکس سمجھا جاتا تھا, جو they were the first to abandon ship, وہ آج ہماری صفوں میں نہیں ہیں. پریس کانفرنسز کر کے فارغ ہو گئے. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جماعت صاف ہو گئی. ایک ویکیوم پیدا, اور اس ویکیوم کو اگر آپ دیکھیں تو نوجوان اور پڑھے لکھے لوگوں نے بھرا ہے. بہت سے وکلا ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, I mean what a voice. سلمان اکرم راجہ کے علاوہ میں تو آپ کو بہت سے وکلا بتا سکتی ہوں. وکلا ہیں, لیکن وکلا کے علاوہ اور کون لوگ ہیں سلمان اکرم راجہ کے علاوہ جو دانشور ہیں, یا جو پرانے ایک نوجوان آوازیں بہت ہیں. نظریاتی بلوچستان سے صدام ترین ایک بہت ہی with a lot of clarity, with a lot of passion, ایک حب الوطنی کے ساتھ اور ایک ینگ پیشن لے کر وہ آئے ہیں. وہ ہیں کے پی میں آپ کے تیمور جھگڑا صاحب ہیں, ایجوکیٹڈ مین, یو نو, فائنانس بیک گراؤنڈ. انہیں بھی, اچھا میں جن کے نام لے رہی ہوں, ہم سارے وہ لوگ ہیں جنہیں پارلیمان سے باہر رکھا گیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دیکھو, جب زمینی حقائق نہیں بدلیں گے, جب تک زمینی حقائق بدل رہے ہیں نا. آپ نے کبھی دیکھا لوگوں کو اس طرح اپنے ووٹ کے لیے لڑتے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ووٹ کے لیے لڑتے. میں نے ووٹ ڈالتے دیکھا ہے لوگوں کو, لیکن لڑتے نہیں. آج لڑتے نہیں دیکھا. آج اپنے مینڈیٹ کے لیے لڑے, اور ہاں, کون لڑ رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں پیچھے ہٹ رہے؟ مہر, کون لڑ رہا ہے؟ کون لڑ رہا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہے, ہلکے میں بات کر رہے ہیں. نہیں, ہر جگہ بات ہو رہی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے یہ جلاؤ گھیراؤ والے لوگ, حالانکہ نہ تب ہم نے جلاؤ گھیراؤ کبھی کیا, نہ آج ہم کبھی کریں گے. ہم پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں. گاندھین پیسفل پروٹیسٹ موڈ, جو کہ اس برِ صغیر میں بہت زیادہ فروغ پایا جس نے, اور جس کی وجہ سے آزادی بھی حاصل ہوئی اس خطے کو, تو پیسفل پروٹیسٹ بھی تو ہو سکتی ہے. تو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہی ہے نا جی. ہمارے تو لوگ گھروں سے نکلنے لگتے ہیں تو ان کے گھر پہ چھاپا ہو جاتا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ ڈٹے رہے, اور لوگوں نے چن کے نشانات پہ, کسی کو نہیں معلوم, گاجر, مولی, چلا, چمٹا. تمہارا تو نشان چمٹا تھا, اور زین کا نشان جوتے. صرف ایک واحد بندہ ہے پورے پاکستان میں, آئی تھنک, جس کو جوتے کا نشان دیا گیا تضحیق کرنے کے لیے, اور وہ جیت گیا. تو لوگوں نے کہا مخدومہ دی جتی ہے, ہو سی جتی پر ہے تو مخدومہ دی. یہاں ہلکے میں تو جوتی کو بھی عزت مہر. جی آپ بلندیاں. اچھا, ماشاء اللہ. اور پوری فراوانی سے بولتی ہو؟ کافی حد تک. اچھا, کیونکہ یہاں جم پلتے تھاں دی ہے نا, تے جماندروں ہے بولی جا. جی ہاں. بٹ سارا ہلکا جو ہے ادھا سرائکی نہیں, اردو سپیکنگ, سرائکی, پنجابی. تو جتنا پنجابی بولندے ہیں تو وال میں آدھیاں پنجابی میں کو نہیں آندی, سمجھ آندی ہے, بول نہیں سکتی. But that's surprising, کیونکہ تمہارے ننہال تو سارے لاہور کے ہیں. Yes. اور میاز اور بارود خانہ, اس لیے پنجابی سمجھ آتی ہے, مگر وہ پنجابی اور سرائکی اتنی ملتی جلتی ہے نا کہ اس میں وہ پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جاتا ہے, تو پھر ایک ہی. تو ننہال تو حویلی بارود خانہ سے وابستہ ہے جی, تو ان کی تو اندرون شہر کی پنجابی ہے. کیا وہ مزیدار زبان ہے. میری نانی بہت اچھی پنجابی بولا کرتی تھی. I know, فروخ آپا. تو وہ تم بھی جانتی ہو اس زبان کو؟ صرف سمجھ آتی ہے نا, ویسے مزیدار زبان ہے. سارے اینے بدتمیز نے.
छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियासत में जब कदम रखा तो जो मसाइल का सामना फिर करना पड़ा, तो फिर लग पता गया और आ मजा गया फिर महर। बिल्कुल। क्या हुआ? कुंदन बन गए, कुंदन तो बने हैं, लेकिन जिस आग से और गुजरे मैं हो, अपने आग से मैं आपको बताऊं, जिस आग से गुजरी हो उस आग का बताओ, जिसको आपको बखूब आप वाकिफ हैं इससे, बिल्कुल, कि जब भी एक औरत ना सिर्फ सियासत में, किसी भी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह आती है, तो हम औरतों को किस तरह चुप कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि औरतें चुप रहें। गाली गलोच देते हैं, घटिया गुफ्तगू करते हैं। औरत को निशाना बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं खुद इस कर्ब से शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, शर्मसार करने की तस्वीरें उठा के हर जगह लगाएंगे। अच्छा, तस्वीरें तो लगा ली, फोटोशॉप। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, कौन भूल सकता है? फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ हुआ। जिस जमात ने बीबी के साथ किया, उस जमात ने मेरे साथ भी किया थे, और उनकी क़यादत एक खातून कर रही है। आपकी जमात ने मरियम नवाज शरीफ के साथ भी किया, यही किया। बहुत तज़हीक आमेज़, हमेशा गलत ज़बान इस्तेमाल की, बिल्कुल गलत, कभी नहीं करना ट्रोलिंग की महर। बिल्कुल। डू यू कंडेम दैट? 100%। एक देखें, औरत होने के नाते ना हमें अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना होगा। जब ख्वाजा आसिफ पार्लियामान में खड़े होके शिरीन मज़ारी साहिबा को उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, उनकी आदत तब है, भी गलत था। वो इस किस्म के इंसान है, इस कमाश के वो इंसान है, और इस पार्लियामान में और भी वो खास तौर पे औरत की तज़हीक करना बखूबी जानते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे ये बात उठाती हूँ क्योंकि आज भी ये हो रहा है पीटीआई के सोशल मीडिया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ एक बुनियादी फ़र्क। खान साहब हमारी जमात के लीडर हैं, उन्होंने, हालांकि मरियम साहिबा का ये हर तकरीर, जलसा, जुलूस खान साहब के नाम से शुरू होता है, एंड भी होता है, और खान साहब ने एक मजाक किया, ठीक, लोगों को लगा इट वाज लेस्ड विद इनुएंडो। He shouldn't have done that, Meher. Yes, and I publicly tweeted. He was the leader of my party. Yes, chairman है हमारे, वजीर आज़म थे। मैंने तब भी असूली मौक़िफ़ लिया, and I said कि it may have been funny but it's not right. ऐसे नहीं होना चाहिए था। मगर तो फिर तुम्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ी? Nothing. He didn't take it up with you? Not at all. Your father didn't take it up? Not at all. वालिद साहब ने झिड़के नहीं दी? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी से कोई रद्द अमल नहीं आया? नहीं। तुम्हारे शौहर एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से, कराची के पुराने सनतकार हैं, तो उन्होंने कैसे और एक बिल्कुल नॉन सेट रवैया, एक बिल्कुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वेरी प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन उसके अलावा वो कराची के रहने वाले, वो बाहर के पढ़े हुए, वेरी डिफरेंट सेंसिबिलिटी, बहुत फर्क इस माहौल से। बिल्कुल। तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को तस्लीम किया? तो देखने का ज़ाविया ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो और वो सियासत से दूर रहते हैं, उनका ख़ानदान, उनका जो एक ख़ानदानी मौक़िफ़ है, वो सियासत से बिल्कुल दूर रहते हैं। कैसे उन्होंने इस चीज़ को फिर माना कि क्योंकि उस पे भी काम करना पड़ा था, लेकिन इन द सेंस कि आई टेल यू, समीर हमेशा देखते थे कि जो मेरे अंदर एक कश्मकश और स्ट्रगल है, हमारी हमेशा उस पर गुफ्तगू होती थी। एंड आई थिंक समीर को भी वक्त लगा इसको तस्लीम करने में कि शायद ये इसी के लिए बनी है, इसी की ये दिलचस्पी है, मैं इसको पीछे नहीं रोक सकता। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जो मुज़ाहमती सियासत है, अगर उसका असर तुम्हारे ससुराल के कारोबार पे पड़े तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए। देखें, उनका अभी तक पढ़ा है? नहीं, शुक्र है। अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। मेरी सियासत और उनकी ज़िंदगी और उनकी बिज़नेस, हम सब इस मुल्क का हिस्सा हैं। सब इदारे हमारे अपने इदारे हैं, ठीक है, हमने सबको मजबूत करना है। और मैं इसमें भी नहीं यकीन रखती कि कौन गद्दार है कौन नहीं। हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हम सब का देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है, मगर हम सब पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बेहतर तो यही है कि ये जो तलखी हमारी सियासत में है, हम इसको कम करें, और वो तभी होगी जब आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। खान साहब की सियासत तो मफाहमती सियासत है नहीं, क्योंकि उनका जो he's trying to bring change. He's trying to bring change and he's also trying to stay popular. और वो अपनी जो मकबूलियत है, वो अपनी जो मकबूलियत है, अगर वो मफाहमती सियासत की तरफ जाएंगे तो उनकी मकबूलियत उसी तरह बरकरार रहेगी। बिल्कुल। आपने देखा इस वक्त लोगों की नज़र में
عمران خان کین ڈو نو رانگ. آپ نے پچھلے 1.5 سال میں عمران خان پہ کتنا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, آڈیوز, ویڈیوز, توشہ خانہ کیس, گھڑی, عدت کیس, شادی, پاسٹ ریلیشن شپس, پلے بوائے تھا, یہ تھا, ہر چیز کوشش کی. لوگوں نے اس کو بھی صحیح کہا اگر یہ بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر خان صاحب, یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے مہر, بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, بی بی شہید کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جس کو لوگ مانتے ہیں نا پھر لوگ نہیں دیکھتے. ایگزیکٹلی. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت انصاف ہونا, تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتی ہے. تحریک انصاف تم کہتی ہو کہ ہمارے اس وقت کے زخموں کے اوپر مرہم دینے کی قابل ہے. خان صاحب کی سیاست جو کہ باہر کے ممالک اور باہر کے ڈونر انسٹیٹیوشنز, اگر ان کے ساتھ ان کی نہ بن پائی, جیسے کہ نہیں بن پائی. ایک سیکنڈ, کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے مفاد کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں, یہ آپ کہتی ہیں نا کہ یہ ایک ریال پالیٹک بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں ہیں, ہم کوئی آئلینڈ تو نہیں ہے, ہم جزیرہ تو ہے نہیں. تو اگر آپ نے ان لوگوں کے جن کے آپ مقروض ہیں یا جن کے ساتھ آپ کے وابستگیاں ہیں, پرانے آپ کے ریلیشن شپس ہیں, ان سب کے ساتھ آپ بگاڑ کے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مرہم پٹی کرے گی؟ ہم کسی کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہتے تھے, نہ ہی ابھی بھی بگاڑنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے بہت واضح موقف اس پہ اپنایا ہے. وہ آج بھی, چاہے وہ امریکہ ہو یا ہندوستان بھی کیوں نہ ہو, جب خان صاحب آئے حکومت میں اور وزیر اعظم بنے, انہوں نے کیا پہلا پیغام دیا تھا؟ آپ 1 قدم بڑھائیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے. اور ہم نے جب تک پلوامہ کا واقعہ نہیں ہوا اور جب تک یہ کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ریورس نہیں کیا انہوں نے, تب تک ہم ہندوستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتے رہے دوستی کا. نہیں, آئی ایم سوری, جب جنرل باجوہ نے کہا کہ ٹریڈ اوپن کرو, ان کی بہت خواہش نہیں, تب تک ایک سیکنڈ, تب تک یہ کشمیر کے ساتھ کافی چیزیں بگڑ چکی تھیں. بہت خواہش تھی. تو کشمیر کے ساتھ جو ہوا ہے نا, معاف کرنا, وہ اس کی مذمت سب نے کی, لیکن سب نے اس کو ہضم بھی کر لیا. اس کے بعد ریال پالیٹک, اوکے, لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت, اس کے بعد دیکھیں موقف نہیں بنتا تھا نا, اس کے بعد آپ نے ایک موقف اپنایا. دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بالکل غیر آئینی, غیر قانونی. بالکل ٹھیک, لیکن اگر آپ نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر, اگر آپ کے ریاستی ادارے اگر وہ اس چیز کو ہضم کر کے اور تجارت کرنا چاہتے تھے ہندوستان کے ساتھ, تو خان صاحب نے اس چیز کے اوپر قدغن کیوں لگائی؟ کیونکہ ایک جماعت جو ہے نا وہ لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہے, اپنی الیکٹریٹ کو, اپنی عوام کو. تو پھر یا الیکٹریٹ کو جواب دہ ہو جائے اور یا پھر اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلا لے. چوائس تو نہیں, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اور پہیہ کہاں چلتا ہے؟ جب آپ اپنے لوگوں کے, عوام کی سوچ کے خلاف چلیں تو تب معیشت کا پہیہ بھی نہیں چلتا. آپ ٹریڈ اوپن کر لیں مگر لوگ آگے لگا دیں. اگر آپ سر عام کھڑے ہو کے ایک کاغذ لہرا کے کہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی. استحقاق ہے وزیر اعظم کا, آپ کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کیا یہ گناہ تھا کہ انہوں نے بتایا ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یا گناہ یہ تھا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی؟ پہلے تو اس کا تعین کر لیں. تو سازشیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, تو لوگوں کو عوام تک کوئی نہیں لے کے جاتا. پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم آیا, عوام کے پاس لے کے گیا, عوام نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. there are no friends in international relations, there are only interests, صرف مفادات ہوتے ہیں. And what did بھٹو صاحب سے جب وہ نیوکلیئر پروگرام, انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم گھاس کھا لیں گے, ملک کے مفاد پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. لیکن بھٹو صاحب تختہ دار پہ چڑھ گئے, لیکن انہوں نے کوئی آفیشیل سیکرٹس ریویل نہیں کی. تو دس واز ناٹ این آفیشیل سیکرٹ. جسٹس منصور علی شاہ, بہت ہی سینئر, ٹپڈ ناؤ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے سوالات بہت دلچسپ تھے. وہ پوچھتے رہے کہ جی مجھے بتائیے کہ ان پہ سیکرٹ ایکٹ کس طرح لاگو ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو کوئی سیکرٹ نکالی نہیں گئی, سائفر متاثر ہی نہیں ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ سزائے موت, لیکن جب ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تو تم کورٹ میں تھیں, تو کیسا؟ نہیں, میں ہلکے میں تھی تب, کیونکہ کیمپین تھی. دیکھیں ہمیں تو روز یہی بتایا جاتا تھا کہ سولی پہ ٹانگ دیں گے,
سولی چڑھا دیں گے, پھانسی دے دیں گے, سزائے موت سزائے موت سزائے موت. کورٹ میں بیٹھ کے سنا, پروسیکیوشن کو اس کے لیے بحث کرتے سنا. سپریم کورٹ میں تو پروسیکیوشن کی جو آرگیومنٹس ہیں انہیں ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا, ججز کے سوالات کے آگے ہی ٹوٹتے دیکھا, کیونکہ سزائے موت صرف تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے کوئی ایسی سیکرٹ باہر کی ہو جس سے کسی دشمن ملک کو فائدہ ہوا ہو, اور وہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے کہ فائدہ ہوا کس کو, دشمن ملک ہے کون اور فائدہ ہوا کس کو. لیکن جب سزائے موت کا تم فریز سنتی ہوگی تو دل تو دہلتا تھا. لوگ کہتے تھے, مگر تب تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو دی نا. بالکل. تو کون کہتا ہے نہیں دے سکتے تھے, دے سکتے تھے. تو اور میں کہتی تھی جب آپ کا اپنا خون ہے نا جس کو وہ یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں, تو تب آپ یہ نہیں سوچتے یہ نہیں ہو سکتا, اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو ڈر بھی لگتا تھا, دکھ بھی ہوتا تھا, غصہ بھی آتا تھا, اور ہیلپ لیس بھی فیل کرتے تھے. تو جب سزا سنائی جانی والی تھی, ہمیں پتہ تھا کہ اگلے 1-2 دن میں ہوئے گی, یہی خدشہ تھا. مطلب رات کو تکیے میں رو رو کے سوتی تھی, اور صبح کیمپین پہ نکلتی تھی مسکراتی ہوئی. جب سزا انہوں نے سنائی اور میں نے 10 سال پڑھے, تو بلیو اٹ اور ناٹ مائی فرسٹ ریئیکشن واز ریلیف. پہلا ریئیکشن ریلیف تھا کہ اوہ سزائے کم از کم سزائے موت تو نہیں ہے. تمہارے والد کا کیا لگا یہ کہ او مائی گاڈ, مگر 10 سال. والد کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ افسردہ تھے, کیونکہ اب یہ کافی گفتگو ہو چکی تھی. جب ہم سائفر کیس کے لیے جاتے تھے تو پہلے دن سے خان صاحب نے یہی کہا تھا, ہی سیڈ کہ دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں. He said it to me. I can hear him saying that. میں اور میری والدہ جن کو وہ بھی بڑے عرصے سے جانتے ہیں, it was a little more informal. تو اور میری بہن گوہر, ہم 3 تھے. دیکھو یہ جو کورٹ ہے نا, اس نے تو ہمیں کنوکٹ کرنا ہی کرنا ہے, تو تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ہاں, تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. یہ ہوئے گا, مگر یہ خود ہی ایکسپوز ہوں گے. جب یہ اس طرح کریں گے تو یہ خود ہی ایکسپوز ہوں گے, اس بات پر گفتگو ہوگی اور سب سچائی سامنے آئے گی. تو یہاں تو ہی واز مینٹلی پریپیئرنگ آس فار دی لاسٹ سو مینی منتھس کہ سزائے موت بھی یہ سنا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوئے گا. اینڈ ہی سیڈ حوصلہ رکھو. نہیں, تین لفظ. ہی سیڈ عزت, رزق, موت, تینوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ڈر فکر کس بات کا؟ تو پھر وہی دماغ میں بٹھا لی بات اور کہا ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ. اچھا, مجھے بار بار تمہارے والد کا خیال آتا ہے, کیونکہ بچپن اکٹھا گزرا ہے, پھر یونیورسٹی میں بھی اکٹھے تھے. تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں ہلکی سی, ان سب ڈریڈفل چیزوں سے ہٹ کے. ایک ہمارا مشترکہ دوست ہوتا تھا, وہ انگریز تھا, اور وہ اس کو بڑا شوق تھا پبز میں جانے کا. اب جو پبز ہوتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں پر وہ ساری شراب نوشی وغیرہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں. تو مودی تو جاتا نہیں تھا وہاں. تو اس زمانے میں اسد امانت علی خان کا ایک بہت گانا مقبول ہوا تھا, عمرہ لنگیاں پباں بار. تمہیں یاد ہے نا؟ علی نے دوبارہ گایا, علی نے گایا بھی ہے. تو میں نے ایک دن پوچھا اس کو, میں نے کہا کہ کہیں ہم نے ملنا تھا تو دیر ہو گئی. تو میں نے کہا مودی وائی یو لیٹ, اتنی تم نے دیر کیوں لگا دی؟ تو کہتا ہے میں اس کی انتظار کر رہا تھا, سیباسٹین آئی تھنک ہز نیم واز. میں اس کی انتظار کر رہا تھا, تو وہ پب میں گھسا ہوا تھا. تو کہتا ہے میری تے عمرہ لنگیاں پباں بار. ویلکم بیک. تو کیا حال ہے بابا؟ ٹھیک ہے, صحت ماشاء اللہ ٹھیک ہے, حوصلے بھی ٹھیک ہیں. صرف جس دن فرد جرم عائد ہوئی تھی نا, اس دن ہی واز ہارٹ بروکن, دکھی تھے, کیونکہ جب انہوں نے یہ لفظ سنا کہ آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, ان کا تب یہ کہنا تھا میں نے 40 سال اس ملک کو ہر عہدے میں, ایون سیاستدان, وزیر خارجہ رہا, فرق عہدے تھے میں نے سنبھالے, ایمانداری سے سیاست کی, اور آج انہوں نے مجھے غدار ڈکلیئر کیا یا کرنا چاہ رہے ہیں. تم پھر بھی سیاست کرنا چاہتی ہو یہ سب کچھ دیکھ کے بھی؟ لوگوں نے تو بڑی عزت دی نا, لوگوں نے تو عزت دی, لوگوں نے تو نہیں غدار کا. غدار سمجھتے تو ووٹ تھوڑی نہ دیتے. مہر, تمہاری کہانی سن کے مجھے مریم نواز اور میاں نواز شریف کی کہانی بھی یاد آئی. تمہاری کہانی اور مریم نواز کی کہانی میں کئی قدریں مشترکہ ہیں. کبھی ایسے محسوس کیا کہ شاید تم 2 خواتین یہاں پر ایک ہی جنگ لڑ رہی ہو؟ سکتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول,
مگر پرسنل سے اگر ہم صرف اپنے والد کے لیے جو لڑ رہے ہیں اس سے بڑھ کے اگر دیکھیں تو نہیں, بالکل ایک ہی جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ اقتدار کے لیے نہیں ہے, ہماری جنگ ایک اصول کے لیے ہے. آج بھی ان کے بھی اصول تھے. ہاں جی, قربان کر دیے آج. نہیں, جب وہ جیل میں تھیں انہوں نے جیل میں بڑی قربانیاں دیں اپنے والد کے ساتھ اور بڑی اذیتیں بھی برداشت بالکل برداشت کی ہوں گی. یو نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈاؤٹ اٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ آن دیٹ. میں صرف یہ کہوں گی ایک جو ہم دونوں میں میری نظر میں ایک مختلف چیز ہے, میری زبان میں تلخی نہیں ہے, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, کڑواہٹ نہیں ہے, اور میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے. تمہارا شاید لائف ایکسپیرینس فرق ہے مہر. شور شاید. بٹ ہاؤ ایور جب ان کی والدہ بستر مرگ پہ تھیں لندن میں, ان کو بات نہیں کرنے دی گئی ان کے آخری دنوں میں, اس وقت عمران خان کی حکومت برسر اقتدار تھی. اور پھر جب ان کے والد نے بار بار منت کی جیلر سے کہ میری بات کروا دو, میری بات اب میری بیوی سے کروا دو, ان کے آخری سانس ہیں, اور ان کے بیٹوں نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ ہوش میں ہیں, آپ بات کر لیجئے. انہوں نے ہمیں خود یہ کہانی سنائی اور کہا کہ میں نے بار بار جیلر سے منت کی کہ مجھے ایک دفعہ بات کروا لینے دو. اور جب اس نے انکار کیا, وہ اپنی سیل میں واپس گئے ہی تھے تو وہ پیچھے آ گیا اور اس نے کہا ان کا انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے اب تم مریم کو نہیں بتاؤ گے, میں بتاؤں گا. تو جب وہ وہاں گئے سیل میں اور اس کو بتایا تو جو اس پہ گزری پھر, تو یو نو ہر انسان کا ڈفرینٹ ریئیکشن ہوتا ہے, فرق ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل. تو اس لیے ایک دوسرے کو یو نو تھوڑا سا موقع دو ایک دوسرے کو. خان صاحب کو بھی, آپ بالکل ٹھیک, مہر خان صاحب کو بھی موقع دینا چاہیے, باقی سیاستدان بھی اس کرب سے گزرے ہیں جس سے وہ گزر رہے ہیں. بالکل وہاں تک موقع دینا چاہیے نا. آج صاحب اقتدار وہ ہیں, ٹھیک, مشکل سے گزرنے کے بعد اقتدار میں آئے ہیں. ہم تو تب آپ کہہ سکتے ہیں تب تک اس مشکل سے گزرے نہیں تھے, ہم اس قلب سے واقف نہیں تھے, ہم آج ہیں. مگر یہ آج اقتدار میں آئے ہیں, اس سب سے واقف ہیں, رائٹ. کیا یہ وہ نرمی دکھا رہے ہیں؟ کیا اتنے دن ہو گئے, شاید ان کے اختیار میں نہیں ہے, تو پھر شاید ہمارے اختیار میں بھی نہیں تھا. اگر حقیقت ہے, زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں پر ٹس سے مس نہیں ہو سکتے لوگ, سیاستدان جو برسر اقتدار جیسے آپ کہتی ہیں آئے ہیں, تو کیا اس سیاست میں تم کیا کرو گی کود کے مہر؟ کون سا تم انقلاب لے آؤ گی, کون سی تم تبدیلی لے آؤ گی؟ Such a good question. My husband asked me the same. پوچھتے ہیں نا سمیر تمہیں یہ سوال. ہم جب بدلاؤ کا یا چینج کا سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں بہت بڑا انقلاب لانا ہے, مگر اٹس دا انکریمنٹل چینجز, جو چھوٹے چھوٹے بدلاؤ, چھوٹا چھوٹا چینج ہوتا ہے نا. اینڈ آئی ول ٹیل یو, میں اگر صرف اپنی بات کروں تو میں آلریڈی ایک بدلاؤ لے کر آئی اپنے حلقے میں. جتنی خواتین اس الیکشن میں نکلیں, اینڈ اگر میں صرف یہی کہہ دوں کہ میں نے عورتوں کی پارٹیسپیشن سیاسی عمل میں بڑھائی, تو دیٹ ول بی اے فیدر ان مائی کیپ, اینڈ آئی ہیو آلریڈی اچیوڈ دیٹ. نہ بھائی تھا, نہ باپ تھا, شوہر بھی نہیں تھا ساتھ, مطلب ایک اکیلی نہتی لڑکی جیسے وہ کہتے ہیں. ڈرتے ہیں بندوقوں والے, ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے, ایک نہتی لڑکی سے. بالکل. تو کیا تمہارا سیاسی مقصد یہ ہے کہ صرف اقتدار کا حصول نہ ہو بلکہ تبدیلی آئے؟ بالکل, تھوڑی آئے, زیادہ آئے, مگر جو کچھ تبدیلی آئے, اور تم اپنا معاشرے میں تبدیلی اور تم اپنا حصہ ڈال رہی ہو اس میں 100%. تو تمہیں اقتدار کے حصول کی کوئی بھوک نہیں ہے. Not at all. Are you sure about that? 100%. Thank you. I would love to be a legislator. I would love to be کہ پارلیمان میں اور پڑھے لکھے لوگ آئیں جو بل پڑھیں پاس کرنے سے پہلے اور اس پہ واقعی بحث و مباحثہ کریں, مگر وزارت اقتدار مجھے کوئی دلچسپی نہیں. جب لیجسلیٹ کرو گی, جب تمہارا وقت آئے گا انشاءاللہ, نہیں, اور تحریک انصاف کے سارے وکیل چلیں جو پارلیمان کے باہر ہیں, وہ دیکھیں, سلمان اکرم راجہ ہمارے لیڈر ہوں گے, وہ دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لیکن لیجسلیشن کے بارے میں تم نے بات کی, تو واٹ ڈو یو تھنک آف دا نمبر 1 پرابلم, جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں میری نظر میں, ریمپیجنگ پاپولیشن, آبادی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا ہے تمہاری پارٹی کا موقف اس پہ؟ ڈو یو نو, انٹرسٹنگلی, اینڈ آئی ول گو بیک, کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, اور جب ایک عورت آپ کی وزیر اعظم تھی بینظیر بھٹو, تو سب سے پہلے آپ کا ایک پروگرام آیا تھا نا, بچے کم ہی اچھے, ہم 2 ہمارے 2. لیکن انہوں نے بھی 3 بچے پیدا کیے اور تم نے بھی 3 بچے پیدا کیے.
2 पे क्यों नहीं रुक गई? हो गया भाई 3 बेटियां हैं मेरी, so I think the world needs more girls. मेरी दुआ है कि तुम मुकन्नना में जाओ, असेंबली में जाओ और लेजिस्लेट करो और इस किस्म के कवानीन बनाओ जिससे औरतों को बेबहा फ़ायदा हो. Absolutely. Thank बहुत you. शुक्रिया. Thank Thank you so much.